میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا اس وقت اس طرح یہاں ہونا ناقابل یقین تھا۔ سنوبر کے زمین پر گرتے ہی میں اچھل کر بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے حق میں بھی ہے یا نہیں۔ پھر جیسے ہی اسے چہرے سے ماسک کیپ ہٹایا، میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ تو وہی پولیس افسر تھا جس سے بم دھماکے کی واردات کے دوران 2 بار میری مدد کی تھی۔ میں نے جب سے سنوبر اور سلیم کی باتیں سنی تھی اور مجھے فیروز کے فارم ہاؤس پر ہونے والی کسی گڑبڑ کے بارے میں معلوم ہوا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کریم اور علی کو کچھ نہ کچھ سراغ مل گیا ہے۔ اگر یہ وہی تھے تو فارم ہاؤس تک پہنچنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ کسی بھی وقت مجھ تک پہنچ سکتے تھے، اور ہوا بھی یہی تھا، کوئی مجھ تک پہنچ گیا تھا مگر وہ کریم یا علی نہیں تھا۔ شمشیر صاحب، میں نے بالآخر کہا۔ ہاں، یہ میں ہی ہوں۔ آئیے، ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ ماسک کو دوبارہ ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ مگر آپ یہاں ہیں، پولیس آئی ہے، آپ تو ان سب کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اکیلا ہوں، باقی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہاں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں بے ہوشی کی حالت میں آئی تھی اور اس کے بعد سے کمرے میں ہی ہوں، مگر 3-4 لوگ تو یہاں آتے رہتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ ہی ہوں گے، اور آج تو شاید مزید لوگ بھی ہوں گے۔ فیروز یہاں آیا ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ یہاں ہے؟ شمشیر نے چونک کر پوچھا۔ پھر تو ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ آپ آ جائیے پلیز۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میرے لیے یہاں سے آگے بڑھنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس حیرت سے پوچھا۔ یہ، میں نے ہاتھ میں پڑے کڑے پہ لٹکی زنجیریں اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس سے کہا اور لپک کر میری جانب بڑھا۔ میرے پاس پہنچ کر اس نے اپنا بیک پیک اتار کر کھولا۔ اسے گولی کے ذریعے بھی نہیں توڑا جا سکتا، میں نے مایوسی سے کہا۔ 1 منٹ رکیے، وہ بولا۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے خنجر نما کوئی چیز نکالی اور زنجیر پر رکھ کر بٹن دبا دیا۔ وہ خنجر یا مشین، جو بھی اسے کہا جا سکے، بے آواز انداز میں کام کر رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اسے زنجیر کو کاٹنا شروع کر دیا تھا، اور پھر کڑیاں کٹنے کے بعد زنجیر کٹ ہی گئی۔ میرا بڑا مسئلہ ہاتھ میں موجود برقی کڑا تھا جو بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اسے کاٹنا خاصا مشکل ثابت ہو سکتا تھا۔ چلیے، شمشیر نے زنجیر کٹتے ہی میرا ہاتھ تھاما اور ہم تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے ایک سمت میں جا رہا تھا جیسے اسے راستے کا علم ہو۔ کیا آپ کو باہر کا راستہ معلوم ہے؟ وہاں گارڈ ضرور موجود ہوں گے، میں نے سرگوشی میں کہا۔ شش، وہ بولا۔ مجھے راستہ معلوم ہے، ہمیں دوسری طرف سے جانا ہے۔ اتنی دیر میں ہم کچن پہنچ گئے تھے۔ یہ اچھا خاصا بڑا اور تمام جدید ساز و سامان سے آراستہ کچن تھا۔ ہم تیزی سے کچن کی دوسری جانب موجود دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ہم اسی پچھلے دروازے کو استعمال کرنے والے تھے۔ ارے، تم یہاں کیسے آ گئی؟ اچانک ہی ہماری پشت پر دروازہ کھلا اور کسی کی حیرت میں ڈوبی آواز سے ہمیں چونکا دیا۔ میں اور شمشیر تیزی سے مڑے تھے۔ ہمارے سامنے ساجد کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں خالی برتن موجود تھے۔ شمشیر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ساکت سا رہ گیا، پھر وہ تیزی سے مڑا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچن کا دروازہ کھول پاتا، شمشیر برق رفتاری سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قدرے مختلف سی گن تھی جسے اس سے ساجد کی جانب کر کے اس کا نشانہ لیا۔ اس کے ٹریگر دباتے ہی 1-2 لمحوں میں ساجد زمین پر ڈھہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے پرشور انداز میں زمین پر گری اور پلیٹیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ یقیناً یہ پین گن تھی، میں نے سوچا۔ چلیں، شمشیر نے کہا اور ہم بجلی کی سی رفتار سے کچن کے عقبی دروازے کی جانب بڑھے۔ باہر چاروں طرف نیم اندھیرا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک بلب موجود تھا جس کی روشنی اتنی بڑی جگہ کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ شمشیر بڑی دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیوار کافی اونچی تھی اور اس پر چڑھنے یا دوسری جانب اترنے کے لیے ارد گرد کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے مدد لی جا سکتی۔ میں اسی ادھیڑ پن میں تھی، مگر دیوار کے قریب پہنچ کر ایک خوشگوار حیرت نے میرا استقبال کیا۔ وہاں ایک چاکور سا سوراخ تھا۔ یوں لگ رہا تھا
جیسے کسی نے دیوار کو صفائی سے کاٹ دیا ہو۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ واضح نہیں تھا۔ باہر نکلے، شمشیر نے سرگوشی کی۔ میں اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی باہر قدم رکھ چکی تھی۔ اگلے لمحے ہم دوسری جانب خالی پلاٹ میں تھے۔ گاڑی اس طرف ہے۔ شمشیر نے دانے جانب اشارہ کیا اور ہم دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور میں اس قید سے باہر آ چکی ہوں۔ وہ خطرناک برقی کڑا اب بھی میرے ہاتھ میں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ جلد ہی ہم اس ریموٹ کی دسترس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ گاڑی اس مکان سے قدرے فاصلے پر تھی۔ ہم دونوں تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ ہم کار کے پاس پہنچے ہی تھے کہ اچانک پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ تیز لیزر روشنیوں کے گھومتے ہوئے چمکے کوئی شکار کو نکل جانے والے انداز میں لہرا رہے تھے۔ مکان کے گیٹ پر لوگوں کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی۔ جلدی، وہ ہوشیار ہو گئے ہیں، میں بولی۔ شمشیر نے اتنی دیر میں کار کا لاک کھول لیا تھا۔ میرے بیٹھتے بیٹھتے ہی اسے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ گاڑی پستول سے نکلی گولی کی مانند آگے بڑھ گئی۔ فیروز اپنی ضروری کال سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی آرام دہ کرسی پر سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ وہ آج کی رات یہیں گزارنے کا پروگرام بنا کر آیا تھا، مگر اب اسے اچانک واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ سارا کو مزید یہاں رکھنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے اس کی یہ بات بالکل درست لگی تھی کہ ابراہیم کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ یہاں دوسرے اور لوگ بھی اس کے لیے کام کر رہے ہوں۔ سارا والی خبر کسی بھی طرح نکل جاتی تو یقیناً اس کے لیے بے جواز مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں۔ ویسے بھی اسے اس حوالے سے اب کچھ نہ کچھ سوچنا ہی تھا، کیونکہ پولیس بھی سارا کی تلاش میں تھی اور ابراہیم کو کسی اور ذریعے سے سارا کی گمشدگی کی خبر مل سکتی تھی، جس کے بعد خود اس کی پوزیشن کمزور ہو سکتی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے کھیل کی شرائط خود طے کرنے کی عادت تھی اور وہ دفاع کی بجائے حملے کا قائل تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے موبائل پر کچھ نمبر دبائے۔ بولو فیروز، کیا خبر ہے؟ دوسری جانب ابراہیم کی بھاری آواز ابھری۔ آپ کو ایک خبر دینی ہے اور ایک دوسری خبر ملی ہے، اس حوالے سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یعنی دو خبریں ہیں، اچھی ہیں یا بری؟ بہرحال جو بھی ہیں کہو۔ اس نے کہا، جیمز اور سلیمان کا سراغ مل گیا ہے۔ مجھے رات ہی اطلاع مل گئی تھی، مگر میں نے سوچا کہ کام مکمل کر کے آپ کو خبر دینا مناسب ہوگا۔ کہاں ہیں وہ؟ ابراہیم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ایک خفیہ ایجنسی کے قبضے میں ہے۔ میرا ایک بندہ وہاں کام کرتا ہے۔ میں نے تلاش شروع کی تو اس نے مجھے یہ ٹپ دی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ بتانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ ڈیم فولز، ان سے یہی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ان کا پتہ صاف کر دو۔ وہ زور سے گھرایا۔ ریلیکس ابراہیم، پھر اسے سرد انداز میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ میں مکمل کام کر کے آیا ہوں۔ وہاں موجود میرے بندے نے انہیں خاموش کر دیا ہے۔ اب وہ کسی کو بھی کچھ بتانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اگرچہ اس مشن پر کافی خرچہ ہوا ہے، مگر کام صفائی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ خرچے کی فکر مت کرو، وہ تمہیں مل جائے گا۔ ابراہیم کے لہجے میں بشاشت آ گئی۔ دوسری خبر کیا ہے؟ یہ خبر مجھے ان دونوں کی تلاش کے دوران میں حادثاتی طور پر ملی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی اور بھی آپ کے اس مشن پر کام کر رہا ہے۔ کون کام کر رہا ہے؟ کس مشن کی بات کر رہے ہو؟ ابراہیم نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہی اس لڑکی کے اغوا والے سلسلے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ اسے سرسری انداز میں کہا۔ ہاں، تو اس کا کیا ہوا؟ میں تمہاری جانب سے خبر کا منتظر ہوں، مگر اب تو آپ کا کام ہو گیا ہے۔ شاید یہاں کوئی اور بھی اس کام کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ آپ کے علم میں تو ہوگا نا کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ پولیس اسے سرایت کے ساتھ تلاش کر رہی ہے۔ پھر اس نے متانت سے کہا، نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، نہ ہی وہاں کوئی اور یہ کام کر رہا ہے۔ ابراہیم نے غصے سے کہا، وہ میرا شکار ہے، تمہیں معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کہاں ہے اور اسے ڈھونڈ نکالنا ہوگا۔ اوہ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی تمام کوشش لگا دوں گا۔ جلدی آپ کو اس بارے میں اچھی خبر ملے گی۔ ٹھیک ہے، معلوم کرنا کہ یہ کام کس کا ہے۔ سنا ہے نا کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر وہ فون جیب میں رکھ کر کھڑا ہوا تو بہت مطمئن تھا۔ فی الحال اب یہ ساری گیم اس کے قابو میں تھی۔ جیمز اور سلیمان والا قصہ بھی تمام ہو گیا تھا۔ اسے سارا کو اپنے کراچی والے گھر میں منتقل کرنا تھا۔ وہ یہاں سے زیادہ محفوظ رہ سکتی تھی۔
مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ مسکرایا۔ وہ اسے وہاں بے ہوشی کی حالت میں لے جانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے فوری انتظامات کرنے تھے، مگر اس سے پہلے وہ کچھ دیر ریلیکس تو کر ہی سکتا تھا۔ اس نے سوچا اور دوبارہ آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میز پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور عادت کے مطابق سامنے لگی بڑی سی سیکیورٹی اسکرین آن کر دی۔ اسکرین پر آنے والا پہلا منظر بیرونی گیٹ اور پورچ کا تھا، جہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اس کا ڈرائیور بھی وہیں گارڈ کیبن کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے دوسرا بٹن دبایا۔ اب اس کے سامنے اندرونی دروازے کے اندر کا منظر تھا، جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس نے لابی کا بٹن دبایا۔ وہاں بھی بالکل سکوت طاری تھا۔ لاؤنج اور ڈائننگ ایریا میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ سب کہاں ہیں؟ وہ بڑبڑایا اور میز پر رکھی گھنٹی دبائی۔ چند لمحوں تک کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے دوبارہ گھنٹی پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران میں ایک خیال نے اس کے اضطراب میں اضافہ کر دیا۔ اس بار اس نے سارا کے کمرے کا نمبر دبایا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور سارا کا بستر خالی تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ واش روم میں ہوتی تو وہاں کسی نہ کسی کا موجود ہونا لازمی تھا۔ وہ خود اس زنجیر کو نہیں کھول سکتی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ گرایا۔ اور یہ سب کہاں مر گئے ہیں؟ اس نے آگے بڑھنے سے قبل کچن کا بٹن دبایا۔ وہاں موجود منظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ساکت سا رہ گیا۔ زمین پر ساجد گرا ہوا تھا اور کچن کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ناممکن! وہ گرایا۔ اس نے جیب سے پسٹل نکالا اور دوڑتا ہوا سارے کا کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارے اس کے منتظر تھے۔ کمرے کے وسط میں سنوبر گری پڑی تھی اور زندہ تھی یا مر چکی تھی اس کے پاس یہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ لپک کر سارا کے بستر کے قریب گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کڑے کی زنجیر کٹی ہوئی تھی، یعنی وہ اکیلی نہیں تھی۔ یہاں کوئی نہ کوئی گھسا تھا جو سارا کو وہاں سے نکال لے جانے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ گارڈز اسے دیکھ کر مستعد ہو گئے۔ روشنی کرو مکمل! وہ دھاڑا۔ فلیش لائٹس آن کر کے رخ سڑک کی جانب کرو۔ یہاں کوئی گھسا تھا اور اب نکل کر بھاگا ہے۔ میری گاڑی لاؤ! اس سے تیش اور احساس توہین نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی چاروں جانب روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا۔ صاحب رک جائیے، وہاں خطرہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ایک گارڈ اس کی جانب لپکا۔ سامنے سے ہٹ جاؤ! وہ گرایا۔ فلیش لائٹس کی تیز روشنی میں اسے سیاہ کار حرکت کرتے نظر آئی۔ اسی وقت اس کا ڈرائیور بھی اس کی ویگو سامنے لے آیا تھا۔ فیروز نے چیتے کی سی تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس کا ڈرائیور اس کا موڈ دیکھ کر دوسری نشست کی طرف سرک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ہتھیار تھا۔ فیروز نے بیٹھتے ہی انگنیشن میں چابی گھمائی اور سیاہ کار کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ اس کی نگاہیں سڑک پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا ریوالور سامنے ڈیش بورڈ پر چمک رہا تھا۔ ڈاکٹر شمع صالح اس وقت آئی سی یو میں موجود تھیں، جہاں احمد چچا زیر علاج تھے۔ شمشیر کے گھر سے وہ سیدھی لیب گئی تھی، جہاں اسے حاصل کردہ نمونوں کو ٹیسٹنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ اسی چکر میں اسے دفتر سے نکلتے ہوئے تاخیر بھی ہو گئی تھی، مگر اس سب کے باوجود اس نے علی کے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ ان نمونوں کو جانچنے کے بعد وہ احمد چچا کو جلد از جلد دیکھنا چاہتی تھی۔ اس راستے سے شمشیر کے دیے نمبر پر کال کی تھی۔ جی ڈاکٹر شمع، مجھے شمشیر نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، آپ ضرور تشریف لے آئیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھ سے آپ کی ملاقات کچھ دیر بعد ہو پائے گی۔ میں اس وقت کاٹا پٹی کرنے، میرا مطلب ہے کہ آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہا ہوں، مگر ڈاکٹر فاریہ ریسیپشن پر آپ کو مل جائیں گی، وہ آپ کو آئی سی یو لے جائیں گی۔ میں فارغ ہوتے ہی آپ کو جوائن کروں گا۔ علی تعارف کے بعد بولا، شکریہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کاٹا پیٹی احتیاط اور اطمینان سے کیجیے، میں آپ کا انتظار کر لوں گی۔ اس سے مسکرا کر کہا، جس کے بعد اس سے جانے سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد اسے آئی سی یو میں ہی لے جایا گیا تھا، جہاں احمد چچا موجود تھے۔ وہ اس وقت بھی بے ہوشی میں تھے۔ ان کے جسم کے ساتھ کئی نالیاں منسلک تھیں، ایک جانب موجود مانیٹرز پر مختلف ہندسے رقص کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر محسوس پٹیاں لگی تھیں، مگر جہاں جہاں سے وہ انہیں دیکھ پا رہی تھی وہاں کی جلد سیاہ اور نیلی ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر آکسیجن ماسک بھی موجود تھا۔ ان کے بازو اور گردن اور سینے پر بھی محسوس پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ انہیں آکسیجن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ اس سے قریب موجود ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی ہاں،
انہیں سانس لینے میں خاصی تکلیف ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ آکسیجن کے بغیر سانس نہیں لے پا رہے، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر شمع نے اس کا جواب سن کر گہری سانس لی۔ اسی بات کا اسے خوف تھا۔ اس کے تجزیے کے مطابق اس لیزر شعاع کے ساتھ ایک جان لیوا گیس بھی موجود تھی جو پھیپھڑوں کو شدید متاثر کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ تو اس کمرے میں تمام کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور کمرہ بھی خاصا بڑا تھا، جس کی وجہ سے شمشیر تک اس کے اثرات نہیں پہنچ پائے تھے، مگر چچا احمد اس کے بہت نزدیک تھے اور پھر ان کی عمر بھی اس وقت ان کی کمزوری بن گئی تھی۔ ان کی فائل دکھا سکتی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ لیجیے میڈم، ڈاکٹر فریہ نے پیشنٹ فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کی حالت خاصی تشویشناک ہے۔ چہرے اور جسم پر موجود زخموں کے ساتھ پھیپھڑوں اور اندرونی اعضاء تک پر اثرات پہنچے ہیں، جن کی وجہ سے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ وہ فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی، میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر روزانہ کے تجربات نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ ہمارا اور رپورٹوں کا یوں سمجھ لیں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جی میں سمجھتی ہوں، ڈاکٹر فاریہ نے کہا۔ شمع نے چند لمحے فائل کو باغور پڑھا اور پھر اسے بند کر کے فاریہ کی جانب بڑھا دیا۔ اس کے انداز میں قدرے مایوسی جھلک رہی تھی۔ اسے احمد چچا کی حالت اور تکلیف پر بے حد افسوس تھا۔ ڈاکٹر علی سے ملاقات کب تک ہو سکتی ہے؟ اس نے آئی سی یو سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ بس کسی بھی وقت، میں ان کی ہدایت کے مطابق آپ کو ان کے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بولی۔ شمع کو علی کے کمرے میں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ فاریہ نے اس کے لیے کافی منگوا لی تھی۔ اس سے پہلی سپ لی ہی تھی کہ علی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سوری ڈاکٹر صاحبہ، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، وہ سنجیدگی سے بولا اور اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، وہ مسکرائی۔ میں نے چچا احمد کی حالت دیکھی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہوں؟ علی نے سر ہلایا۔ وہ بہت زیادہ متاثر ہیں، اس میں جو ممکن علاج میسر ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایک بڑے ماہر ڈاکٹر ان کو دیکھ رہے ہیں، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں، یہ کام کسی نہایت مشاق مجرم کا ہے۔ مسئلہ شمشیر کا ہے اور وہ اس کی رپورٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا ہے، بہت اچھا ایماندار افسر ہے۔ آج کل کچھ پرابلمز میں ہے وہ، کیا کیا جائے، یہ سسٹم ہی ایسا ہو گیا ہے۔ علی بولا۔ جی ہاں، مگر شمشیر ہار ماننے والا نہیں ہے۔ میں اس کی کلاس فیلو رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ جو بھی ہے، جتنا بھی بااثر ہے، اس بار اسے ٹکر کا مقابلہ ملے گا، وہ مسکرائی۔ بس اس سب میں بیچارے چچا احمد لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ ڈریسنگ کے وقت انہیں شدید تکلیف تھی، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے کہ شمشیر بچ گیا۔ اللہ انہیں صحت دے۔ اس حوالے سے میں جو کچھ بھی کر سکوں گی آپ مجھے بتائیے گا، شمع نے کہا۔ اب چلتی ہوں میں۔ ارے آپ نے تو کافی پی ہی نہیں اور یہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ آپ بغیر کافی پیے تو نہیں جا سکتی، علی بولا۔ ڈاکٹر کے نسخے پر تو عمل کرنا ہی پڑتا ہے، شمع ہنس کر بولی۔ بالکل یہی بہتر ہے، علی نے جواب دیا۔ وہ صبح سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ ڈاکٹر شمع سے مل کر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کی جاب میں تو آپ کو بہت ایڈونچرز کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ ایڈونچر سے زیادہ لاشوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی برے حالوں والی۔ ان میں سے تو کچھ مجھے اتنا پسند کر لیتی ہیں کہ کئی دن تک خوابوں تک میں نظر آتی رہتی ہیں، شمع اپنے محسوس انداز سے بولیے۔ چلیے شکر ہے کچھ دنوں بعد تو پیچھا چھوٹ جاتا ہے نا۔ ہاں، کیونکہ اس دوران کوئی دوسری لاش یا لاشیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں، اپنا تو ایسا ہی چلتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ دلچسپ شخصیت ہیں آپ سے مل کر اچھا لگا۔ مجھے بھی۔ اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں ضرور پوچھئے۔ ویسے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اور وہ بھی ایسی حالت میں جب یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ مجھے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، وہ غور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ علی نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں، گٹ فیلنگ یا مشاہدہ، یا ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی سپر ہیرو والی صلاحیتیں ہوں جن کا ابھی دنیا خود مجھے بھی علم نہ ہوا ہو، وہ ہنسی۔ ویسے ہے، پریشان ہونے کے لیے کسی خاص نئی وجہ کی ضرورت تو ہوتی نہیں، ایسی سینکڑوں چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں جن کی وجہ سے
ہم پریشان ہو سکتے ہیں اور ان سے مفر بھی ممکن نہیں۔ نارمل بات ہے یہ۔ سچ پوچھئے تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ پریشان نہ رہنا زیادہ مشکل بات ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ علی نے بے حاصہ پوچھا۔ پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھنا، اور کیا؟ خود کو ان سے اونچا کر لینا۔ میری اماں کہتی تھی کہ بندے کا کام پوری کوشش کرنا ہے، بس باقی نتیجہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ توکل کا یہی تو مطلب ہے نا؟ یا میں کم از کم یہ سمجھتی ہوں کہ توکل اس یقین کا نام ہے کہ کوئی ہے جو سنبھال لے گا، تھام لے گا، گرنے نہیں دے گا۔ اس کے پاس ساری طاقت ہے۔ اگر ہمیں اس بات پر حقیقی یقین ہے تو پھر پریشانی، مایوسی وغیرہ کا قد تو خود ہی گھٹ جاتا ہے۔ آزما کر دیکھیے گا۔ سچ کہتی ہیں آپ، پریشان اور الجھا ہوا تو میں بہت ہوں، مگر اب آپ سے باتیں کرنے کے بعد بہتر لگ رہا ہے، علی نے کہا، اور وہ واقعی اب کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی کافی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اچھی کافی تھی۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ الفاظ ابھی اس کے ہونٹوں میں ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسکرین پر شمشیر کا نام دیکھ کر شمع نے فون ریسیو کر لیا۔ ہاں شمشیر، کیا حالات ہیں؟ کہاں تک پہنچا تمہارا مشن؟ شمع، مجھے فوری تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب سے شمشیر کی آواز ابھری۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تم اس وقت کہاں ہو؟ کیا سارا تمہیں مل گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ علی جو سامنے بیٹھا تھا سارا کے نام پر چونک اٹھا اور غور سے شمع کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی تمام تر حسیات گویا سماعت میں جمع ہو گئی تھی۔ ہاں، سارا کو میں نے وہاں سے نکال لیا ہے، مگر فیروز ہمارے تعاقب میں ہے۔ کیا میں پولیس کو انفارم کروں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مگر کسی ایسے شخص کو جس پر تمہیں اعتماد ہو۔ مجھے 5 منٹ دو اور اپنی لوکیشن بھیجو۔ میں بھیج رہا ہوں، وہ بولا، اور پھر ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ شمشیر، شمشیر، شمع نے قدر تیز آواز میں کہا، پھر دوبارہ کال ملائی، مگر دوسری جانب فی الحال رابطہ نہ ہو پانے والی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ شمع صاحبہ، شمشیر کہاں ہے؟ اور یہ آپ نے ابھی سارا کا نام لیا تھا، وہ کہاں ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ پلیز مجھے فوراً بتائیے۔ وہ تیزی سے بولا۔ ڈاکٹر علی پلیز رکیے، مجھے شمشیر کے لیے مدد کا انتظام کرنا ہے۔ وہ لوگ مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا تنہا جانا مناسب نہیں رہے گا۔ آپ میرے سوالوں کا جواب دیں، میں خود اس کی مدد کے لیے جاؤں گا، علی نے کہا۔ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ شمشیر کا مشن، سارا کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں اتنا نہیں جانتی، صرف اس بات کا علم ہے کہ اسے کسی بگ شاٹ فیروز سے اغوا کیا ہے، جس کی وجہ سے شمشیر بھی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ سارا کوئی جویلری ڈیزائنر ہے اور پولیس بھی اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اوہ سارا، علی نے گہری سانس لی۔ یہ ہماری سارا ہے شمع، آپ نے ہمیں بہت بڑی خبر دی ہے۔ مجھے بتائیں شمشیر کس طرف کیا ہے؟ علی نے تیزی سے میز کے پاس جا کر اپنا ریوالور نکال کر جیب میں رکھا۔ وہ ہائی وے کے قریب ایک فارم ہاؤس میں کیا ہے؟ اس نے ابھی فون پر کہا تھا کہ وہ لوگ ہائی وے پر چڑھ گئے ہیں، مگر آپ سارا کو کیسے جانتے ہیں؟ شمع نے حیرت سے پوچھا۔ سارا میری بہن ہے، دوست ہے میری، اس کی گمشدگی میری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ میرے بابا اس تکلیف کی وجہ سے اسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ ہمیں ان 7 دنوں میں پہلی بار کوئی خبر ملی ہے۔ اب شمشیر کو مدد کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ ٹھہریے، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ نہیں، آپ کا جانا مناسب نہ ہوگا، علی نے مڑ کر کہا۔ علی صاحب، میرے پیشے کو مت بھولیے، یہ میرا کام ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکوں۔ ٹھیک ہے، پھر آ جائیے، وہ بولا اور کریم کا نمبر ملاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سونیا بابا کے کمرے میں تھی۔ علی نے پہلے اسے بتانے کی بابت سوچا، مگر پھر خود ہی اس خیال کو رد کر دیا۔ اس وقت وہ بہت جلدی میں تھا۔ علی کی کال نے کریم کے جسم میں شرارے سے بھر دیے تھے۔ چند لمحے پہلے وہ قدرے مایوس تھا۔ محسوس اوقات میں ہائی وے سے گزرنے والی گاڑیوں کی ریکارڈ کی جانچ پڑتال جاری تھی، مگر اس سے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے تھے۔ ان کے مخبر بھی اب تک اس حوالے سے کچھ بھی تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اس خبر نے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا تھا۔ بلاخر سارا کے متعلق کچھ تو سامنے آیا تھا، ورنہ اب تک تو یہ لگ رہا تھا
جیسے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس سے رضوان اور شاہد کو ساتھ لیا اور چند لمحوں میں ان کی کار تیزی سے ہائی وے کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ کار نہایت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ چاروں جانب اندھیرا اور ویرانی تھی۔ فیروز کے مکان سے باہر نکلنے اور ہائی وے تک جانے والے تمام راستوں پر دور دور بنے بڑے فارم ہاؤسز کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سڑک پر اس وقت لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ شمشیر ہر ممکن تیزی سے کار چلا رہا تھا۔ کبھی صاف اور کبھی ٹوٹی پھوٹی سڑک کی وجہ سے کار جھٹکے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ پیچھا کرنے والی گاڑیاں ہمارے قریب آتی جا رہی تھیں۔ شمشیر، کیا میں آپ کا فون لے سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ اس سے ایک لمحے پہلے ہی کسی سے فون پر بات کی تھی۔ ہاں ضرور۔ اس سے فون میری جانب بڑھایا۔ پیچھے سے آتی تیز رفتار روشنی کار کے قریب آ رہی تھی۔ میں خوفزدہ نہیں تھی، مگر مجھے ایک بات کی فکر تھی اور وہ برقی کڑا تھا۔ اگر ہم اس کے ریموٹ کے ریڈار پر آ گئے تو وہ اسے استعمال کر سکتے تھے، اور شمشیر اس حوالے سے کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس وقت اس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی اور میں اسے یہ بری خبر سنانا نہیں چاہ رہی تھی۔ یوں بھی میں اب تک اس معاملے میں اس کی ڈرامائی آمد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال پولیس کا تھا، مگر یہاں اس کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اسے میرے بارے میں علم کیسے ہوا؟ وہ پوری تیاری سے آیا تھا، یعنی وہ فیروز اور اس معاملے کے بارے میں سب جانتا تھا۔ اس کا اس سب سے کیا تعلق تھا؟ یہ سارے سوالیہ نشان میرے ذہن میں موجود تھے، مگر ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں تھا۔ فون ہاتھ میں آتے ہی میں نے کریم کا نمبر ملایا۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ اس اندھیرے میں کھبڑ کھوپڑ راستوں پر اچھلتی ہوئی اس کار میں موت سے چند قدم کے فاصلے پر زندگی کے لیے بھاگتے ہوئے اس وقت میں کریم کی آواز سننا چاہتی تھی۔ ہیلو۔ چوتھی گھنٹی پر فون ریسیو ہو گیا۔ کریم، میں نے تیزی سے کہا۔ سارا، کہاں ہو تم؟ کیسی ہو؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے خبر مل گئی ہے، میں نکل گیا ہوں، علی بھی پہنچ رہا ہے۔ کہاں ہو؟ اپنی لوکیشن بتاؤ مجھے۔ میری آواز سنتے ہی اس سے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، ہم اس وقت اس علاقے میں ہیں۔ میں نے اسے علاقے کی تفصیل سمجھائی۔ میں ٹھیک ہوں، بابا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں۔ یہ کون تھا سارا؟ فیروز، وہ بولی، اور اس کے پیچھے ابراہم۔ میں نے جواب دیا۔ ابراہم؟ کریم نے گہری سانس لی، مگر کریم اسے ابھی تک معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ فیروز مجھے اغوا کر چکا ہے، اور اسی وجہ سے میں اس وقت تم سے بات کر پا رہی ہوں، ورنہ شاید یہ ممکن نہیں رہتا۔ پلیز جلدی آؤ، وہ سب ہمارے پیچھے ہیں۔ اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر میں جذباتی ہو گئی تھی۔ ہم آ رہے ہیں سارا، تم لائن پر ہی رہو۔ وہ بولا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں اسے بھی اپنی پریشانی کی وجہ سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے ہر ممکن استفسار کے ساتھ تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں اسے تباہ کر دوں گا سارا۔ اس کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم پریشان مت ہونا، ویسے تو میں جانتا ہوں کہ تم سب کچھ سنبھال سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ ڈگمگائی۔ کیا ہو رہا ہے وہاں سارا؟ کریم نے بھی یہ دھماکہ سنا تھا۔ فائر ہوا ہے، شاید ٹائر اس کی سط میں آیا ہے، میں نے کہا اور شمشیر کی جانب مڑی۔ مجھے ریوالور دیجیے اپنا۔ شمشیر کا ریوالور لے کر میں نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر پیچھے آتی گاڑی کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ میری چلائی ہوئی گولی نے اس گاڑی کی ایک لائٹ اڑا دی تھی، مگر اس سے اس کی رفتار پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور میں مسلسل فائر کر رہی تھی۔ فاصلے کی وجہ سے اس سے انہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر ان کی رفتار میں ہلکی سی کمی آئی تھی۔ گولیاں ختم ہوتے ہی میں نے مڑ کر شمشیر کی جانب دیکھا۔ بیگ میں۔ اس کے اشارے پر میں نے اس کے بیگ کو کھولا۔ اندر ایک اور ریوالور اور میگزینز وغیرہ موجود تھے۔ میں نے دوسرا ریوالور نکالا اور ہاتھ نکال کر گولی داغ دی۔ پچھلی گاڑی سے بھی فائرنگ جاری تھی، جس کی وجہ سے میرے لیے زیادہ باہر نکل کر درست نشانہ لگانا نہایت مشکل تھا۔ سارا، مجھے دوسرا ریوالور بھر کے دیجیے، شمشیر نے کہا۔ اوکے، مگر آپ گاڑی چلائیں، میں انہیں دیکھتی ہوں، میں نے ریوالور لوڈ کر کے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران پچھلی گاڑی کافی آگے آ گئی تھی، پھر اسی تیزی سے وہ ہماری گاڑی سے آگے نکل گئی۔ پیچھے موجود مزید گاڑیوں سے فائرنگ جاری تھی اور میں رک رک کر اس کا جواب دے رہی تھی۔ آگے نکلنے والی بڑی گاڑی کچھ آگے جا کر کرچ کی زوردار آواز کے ساتھ گھومی تھی، اور اب اس کا رخ ہماری جانب تھا۔
اس کی نہایت تیز بیم لائٹس سامنے دیکھنا ناممکن بنا رہی تھیں۔ اوہ نو! شمشیر بڑبڑایا۔ اس نے اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی کو کچے میں اتارنے کی کوشش کی۔ گاڑی ڈگمگاتی ہوئی آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے ہونے والے فائر نے ٹائر کو زخمی کر دیا تھا۔ کار لڑکھڑاتی ہوئی کچے کی جانب مڑی اور پھر تیز رفتاری ٹائر کے پھٹ جانے کی وجہ سے لڑک کر ترچھی ہو گئی۔ سیل بیلٹ کی موجودگی کے باوجود میں الٹ سی گئی تھی۔ گاڑی اس حالت میں بھی تیزی سے گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ راستے میں آنے والی جھاڑیاں اور درخت سے ٹکراتی کار ایک بڑے درخت سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ شمشیر کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا اور مجھے بھی ہاتھ سے چوٹیں لگی تھیں، مگر میں اپنے ہوش و خواص میں تھی۔ اس دوران فون بھی نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ شمشیر! شمشیر! میں نے اسے بامشکل جھنجھوڑا مگر وہ بے ہوش تھا۔ اس کے سر سے نکلنے والے خون کی لکیر اس کے ماسک کیپ سے نکل کر اسٹیئرنگ پر پھیل رہی تھی۔ شمشیر، ہوش میں آؤ! میں نے اسے ایک بار پھر بھی جھنجھوڑا مگر یہ کوشش بھی بے سود ثابت ہوئی تھی۔ میرے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ پیچھے سے آنے والے کسی بھی لمحے یہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ میں نے اپنی جانب کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جو اس وقت گاڑی کی چھت محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے بامشکل کھول پائی تھی۔ میں نے باہر نکلنے سے قبل ہاتھ سے نکل جانے والے ریوالور کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر شمشیر کو جھنجھوڑا اور ناکامی کی صورت میں مجبوراً کھسک کر باہر نکلی۔ گاڑی ڈرائیونگ سائڈ سے ترچھی ہوئی تھی اور اب بھی اسی صورتحال میں تھی۔ میں اپنی جانب کے دروازے سے اوپر ہو کر باہر نکلی اور لٹک کر زمین پر آ رہی تھی۔ ہمارے پیچھے آنے والی گاڑی کی روشنیاں اب اسی جانب تھیں۔ میں زمین پر لیٹ کر کھسکتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ چند لمحوں میں سامنے موجود جھاڑیوں کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ اب دوڑتے قدموں کی آوازیں قریب سے قریب تر آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں ان کے ہیولوں کو دیکھ پا رہی تھی۔ جو وہ قریب آ رہے تھے روشنی بڑھ رہی تھی۔ غالباً ان کے پاس ٹارچ یا موبائل لائٹس موجود تھیں۔ میں اپنی جگہ دبکی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت حرکت کا مطلب انہیں متوجہ کرنا ہو سکتا تھا۔ گاڑی میں دیکھو، سیدھا کرو اسے۔ فیروز کی گھراہٹ نما آواز کے ساتھ ہی گاڑی کو سیدھا کر دیا گیا تھا۔ صاحب، یہ ڈرائیور زخمی ہے مگر اور کوئی گاڑی میں نہیں ہے۔ ایک دوسری آواز سنائی دی۔ غور سے دیکھو احمق، وہ غائب نہیں ہو سکتی۔ فیروز نے کہا۔ اس کی آواز اب مزید قریب آ رہی تھی۔ وہ گاڑی میں نہیں ہے۔ دوسری آواز نے کہا۔ وہ یہیں کہیں ہوگی، ڈھونڈو اسے۔ فیروز بولا۔ اس کی آواز کے ساتھ میں زمین سے چپک گئی تھی۔ ظاہر ہے انہیں مجھے ڈھونڈنے میں کچھ ہی وقت لگنا تھا۔ میں اس وقت کو طویل دینا چاہتی تھی تاکہ اس دوران میں کریم مجھ تک پہنچ سکے۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہیں ہو۔ فیروز کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم بچ نہیں سکتی۔ یہاں اس علاقے میں سانپ پائے جاتے ہیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ تم سامنے آ جاؤ۔ وہ مجھ سے ہی مخاطب تھا۔ ٹارچز کی روشنی اب آگے پیچھے پھیل گئی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو میں اس فیروز کو ضرور ٹھکانے لگا دیتی۔ اس وقت میرے پاس انتظار کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر تم تک میری آواز نہیں پہنچ پائے گی یا تم ایک لمحے میں سامنے نہیں آؤ گی تو میرے پاس ایک راستہ اور بھی ہے۔ تم یہ جانتی ہو نا؟ میں 3 تک گن رہا ہوں۔ سارا، وہ بولا۔ اس سے زیادہ مہلت میں نہیں دے سکتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں نے بے بسی سے ہاتھ میں موجود کڑے پر نظر ڈالی۔ کریم اور علی اب تک وہاں نہیں پہنچے تھے۔ مجھے اس کو یہیں روکنا تھا۔ 1 2۔ اس کی آواز میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ الہا میں نے فیصلہ کیا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ پیروں میں موجود خراشیں، زخم اور چوٹیں مجھے تکلیف دے رہی تھیں، مگر ان سب سے زیادہ فکر مجھے شمشیر کی تھی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر میں اب بھی چھپنے کی کوشش کرتی تو فیروز بالآخر ریموٹ کا استعمال کرتا، جس کے بعد میں مزید کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ فی الحال میں اسے باتوں میں لگا کر کچھ وقت حاصل کرنے کی کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ میں یہاں ہوں۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھائے اور سامنے آ گئی۔ وہ مجھ سے چند قدم ہی دور کھڑا تھا۔ اس نے میری آواز سنتے ہی ہاتھ میں موجود طاقتور ٹارچ کو بلند کیا۔ اس کی تیز روشنی نے میری آنکھیں چندھیا دی تھیں۔ پھر وہ روشنی میرے چہرے سے پھسلتی ہوئی میرے پیروں تک پہنچی اور پھر ہوا میں مرکوز ہو گئی۔ ارد گرد پھیلی روشنی کی وجہ سے میں اسے دیکھ پا رہی تھی۔ وہ ہونٹ پیچھے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جبکہ دوسرا ہاتھ خالی تھا، جس کا مطلب یہی تھا یا تو وہ ریموٹ ساتھ نہیں لایا تھا یا پھر وہ اس کی جیب میں تھا۔ ریموٹ ہے میرے پاس۔
اسے نہ جانے کیسے میرا ذہن پڑھ لیا اور جیب سے ریموٹ نکال کر میرے سامنے لہرایا۔ تم زخمی ہو پہلے ہی، اس لیے اب مجھے اس کے استعمال پر مجبور مت کرنا۔ میں اپنی جگہ جمی کھڑی رہی تو وہ چند قدم چل کر میرے قریب آ گیا۔ مجھے چھوڑ دو فیروز، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، میں بالآخر بولی۔ مجھے کسی بھی طرح کچھ وقت درکار تھا۔ تم میری فکر مت کرو، اس وقت تو تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ بولا۔ یوں بھی تم جانتی ہی ہو کہ تم جب تک میرے پاس ہو تب تک اپنے اس خاندانی دشمن سے محفوظ ہو۔ آگے بڑھو، وہ بولا۔ نہیں، میں دوبارہ اس قید خانے میں نہیں جانا چاہتی۔ ہاں، تو اب میں تمہیں لے جاؤں گا بھی نہیں، وہ مسکرا دیا۔ مگر یہاں بھی تم کھڑی نہیں رہ سکتی نا، شاید تمہیں مزید مدد کا انتظار ہے۔ بیکار ہے، تمہارا پہلے مددگار تو کیا، اگر اس میں زندگی کوئی رمق ہوئی تو ہماری گولی اس کو بھی ختم کر دے گی، وہ بولا۔ ویسے وہ ہے کون؟ میں اس کی جرأت کی داد دیتا ہوں۔ میں جواب میں بالکل خاموش رہی۔ چلو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ طریقہ کار کچھ زیادہ پسند نہیں آئے گا، لیکن اس وقت میرے پاس اس سے بہتر آپشن موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات سمجھ سکتی، اس سے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چمک کر پیچھے ہٹی، مگر اس کے مضبوط بازو نے ایک لمحے میں مجھے گھما دیا۔ میں نے گھومتے ہوئے اسے کک مارنے کی کوشش کی، میرا پیر اس کے گھٹنوں پر پڑا تھا، مگر میں اس کی گرفت میں آ گئی تھی۔ اس کا ایک بازو میرے گلے کو لپیٹے ہوئے تھا، جو ذرا سے زور سے آرم لاک بن سکتا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ میرے کندھے پر تھا۔ بس سارا، بہت ہوا، اب ریلیکس کرو، وہ سرگوشی میں بولا، جس کے بعد میری گردن پر پڑنے والا محسوس دباؤ نے چند لمحوں میں میرے حواس چھین لیے تھے۔ اس محسوس دباؤ کے محسوس ہوتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنے ذہن کو جگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ ہوش سے بے ہوشی کے اس سفر میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس سے مجھے اٹھا لیا تھا، اور پھر اس کی آواز میری کمزور پڑتی سماعت سے ٹکرائی۔ گولی مار دو اسے۔ اس کے ساتھ ہی میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کریم اور علی وغیرہ ہائی وے پر سارا اور شمشیر کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ گئے تھے۔ کریم کی ٹیم اور وہ سب سڑک اور سے ملحقہ اندرونی سڑکوں پر ان کی گاڑی کو تلاش کر رہے تھے، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی ان سے رابطہ ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر شمع، علی ہر تھوڑی دیر بعد استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتا۔ وہ مسلسل شمشیر کے نمبر پر کال ملا رہی تھی، مگر ہر بار فون گھنٹیاں بج کر بند ہو رہا تھا۔ علی، کچھ معلوم ہوا؟ کریم نے پوچھا۔ وہ الگ الگ گلیوں میں انہیں تلاش کر رہے تھے۔ نہیں، فون ریسیو نہیں ہو رہا، علی نے جواب دیا۔ فی الحال اسے کال کرنا بند کرو، کریم نے کہا۔ فون کی بیٹری ختم ہو جائے گی، میں فون ٹریس کروا رہا ہوں، پھر تمہیں کال کرتا ہوں۔ کریم نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ علی کی گاڑی ان کی بتائی ہوئی لوکیشن کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ اس کا دل دعا گو تھا کہ سارا خیریت سے ہو۔ کچھ ہی دیر میں کریم کی کال دوبارہ آ گئی تھی۔ علی، فون ٹریس ہو گیا ہے، وہ جگہ قریب ہی ہے، میں نے تمہیں لوکیشن بھیج دی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، علی کار موڑتے ہوئے بولا۔ وہ تیزی سے لوکیشن کے مطابق آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اور کریم ساتھ ہی وہاں پہنچے تھے۔ سڑک پر کسی کار کا نام و نشان نہیں تھا، جبکہ فون ٹریکر کے مطابق وہ فون یہی ارد گرد تھا۔ کہیں فون یہاں گر تو نہیں گیا؟ علی نے اپنے خدشات کو زبان دی۔ ممکن ہے، جب تک فون مل نہ جائے کچھ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، کریم بولا۔ سر، ارسلان کی آواز پر وہ سب چونک کر مڑے۔ سر، یہاں جھاڑیوں میں ایک کار موجود ہے، وہ زور سے بولا۔ اوکے۔ وہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ کچے میں اندر جھاڑیوں کے ساتھ ایک کار موجود تھی، جس کی حالت بہت بری تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے خوب ٹکریں ماری گئی ہوں۔ یہ تو شمشیر کی کار ہے، ڈاکٹر شمع بولی۔ سر، اندر کوئی موجود ہے اور یہ زخمی ہے۔ ارسلان ان سے کب کار تک پہنچ گیا تھا۔ کار کا دروازہ جام ہو گیا ہے۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ والے دروازے کی جانب کھڑا تھا۔ یہ دوسرا دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں، علی بولا۔ دروازہ تو وہ بھی جیم تھا، مگر تھوڑی زور آزمائی کے بعد کھل گیا تھا۔ علی لپک کر اندر گھسا اور انہیں بامشکل کھینچ تان کر اندر موجود شخص کو باہر نکالا۔ اس کے چہرے اور سر پر ماسک کیپ تھا، جسے علی نے اتار دیا تھا۔ اوہ، یہ تو شمشیر ہے۔ اوہ گاڈ، ڈاکٹر شمع بولی۔ میں ایمبولینس کال کرتی ہوں۔ فوراً کریں، کریم نے کہا۔
سانسیں چل رہی ہیں لیکن خون بہت بہہ چکا ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ علی بولا۔ اسے گولی بھی لگی ہے، باقی زخم غالباً گاڑی الٹنے کی وجہ سے آئے ہوں گے۔ تم کیا کہتے ہو؟ کریم نے پوچھا۔ ایمبولینس کا انتظار کیا جائے یا تم اسے لے جاؤ گے؟ ہمیں لے جانا پڑے گا۔ اس کے زخموں کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ مگر سارا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، تم اور شاہد اسے ہسپتال لے جاؤ، میں اور رضوان یہاں کا جائزہ لیتے ہیں، شاید سارا کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرے خیال میں مجھے اس گاڑی کا صحیح تجزیہ کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے میں کسی قسم کے نشانات حاصل کر سکوں۔ ڈاکٹر شمع نے کہا۔ کیا آپ کے پاس ضروری چیزیں موجود ہیں؟ کریم نے پوچھا۔ ورنہ ہم منگوا لیتے ہیں۔ میرا بیگ علی صاحب کے ہسپتال کے نیچے موجود میری کار میں ہے، اگر کوئی اسے وہاں سے لے کر آئے تو آسانی ہو جائے گی۔ اسے چابیاں نکال کر علی کی جانب بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، میں بھجواتا ہوں، علی نے جواب دیا۔ چند لمحوں میں وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ شمشیر کی زندگی ان کے لیے بہت قیمتی تھی، وہی انہیں سارا کے بارے میں کچھ بتا سکتا تھا۔ فیروز، کریم بڑبڑایا۔ یہ فیروز کون ہے اور اس کا ابراہم سے کیا تعلق ہے؟ یہ جاننا ضروری تھا مگر نام کے علاوہ وہ اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں جانتا تھا۔ گاڑی کی تلاشی سے کچھ زیادہ معلومات نہیں مل سکی تھیں۔ شمشیر کا فون البتہ گاڑی کی پچھلی نشست کے نیچے سے دریافت ہو گیا تھا، یعنی یہ طے تھا کہ سارا اسی گاڑی میں شمشیر کے ساتھ موجود تھی۔ اس حادثے یا حملے کے بعد وہ لوگ اسے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ زخمی شمشیر کو انہوں نے اپنی طرف سے موت کے حوالے کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، اس حادثے میں اسے کوئی چوٹ لگی تھی یا نہیں؟ یہ ساری سوچیں کریم کو آرزدہ کر رہی تھیں۔ وہ اسے اب کہاں لے گیا ہوگا؟ اس سارے معاملے میں پہلے ہی ان کی سوچیں انہیں ابراہیم کے قریب لے جاتی تھیں، مگر سارا کے فون کے بعد تو یہ بات یقینی ہو گئی تھی۔ اگر سارا کو ابراہیم کے حکم پر اٹھایا گیا تھا تو پھر اب تک یہ بات ابراہیم کے علم میں کیوں نہیں تھی؟ اس نے کہا تھا کہ ابراہیم کو پتہ نہیں ہے تبھی وہ بات کر پا رہی ہے۔ کریم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کریم کی طلب کی ہوئی ٹیم ڈاکٹر شمع کے بیگ کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ وہ کریم کے لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ دیر تک شواہد جمع کرتی رہی۔ کریم اس دوران فون پر مصروف تھا، اسے فیروز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اس علاقے میں اس کا فارم ہاؤس کہاں تھا، یہ تو یقینی تھا کہ اسے سارا کو اسی علاقے میں کہیں رکھا ہوگا۔ اس کے بارے میں معلومات ملتے ہی باقی کی چیزیں خود ہی سامنے آنا شروع ہو جاتی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس وقت وہ صرف ایک نام جانتے تھے۔ میرے سامنے بھی شمشیر نے صرف اس کا نام لیا تھا، باقی کوئی تفصیل میرے علم میں نہیں ہے۔ اس سے البتہ یہ کہا تھا کہ اس کا بہت اثر و رسوخ ہے، یعنی یہ کوئی عام گنڈا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر شمع نے بتایا۔ آپ کو کچھ ملا ہے؟ کریم نے پوچھا۔ جی ہاں، انگلیوں کے کئی نشانات ہیں، گاڑی غالباً الٹ گئی تھی، پھر بھی دروازوں پر 4-5 مختلف فنگر پرنٹس ملے ہیں، خون کے نمونے بھی لے لیے ہیں۔ یوں تو بظاہر یہی لگتا ہے یہ خون شمشیر کا ہی ہے، مگر ان نمونوں کے تجزیے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ سارا زخمی تو نہیں ہوئی۔ میرے اندازے کے مطابق کار میں یہی 2 ہی افراد تھے، کیونکہ مختلف فنگر پرنٹس صرف باہر کے دروازے اور اسٹیئرنگ کے آس پاس ملے ہیں۔ وہ بولی۔ رپورٹس آپ کو کب تک مل جائیں گی؟ کریم نے پوچھا۔ آج ہی، میں شام تک آپ کو تمام رپورٹس دے سکوں گی، اللہ کرے شام تک شمشیر کو ہوش بھی آ جائے، وہ بولی۔ انشاءاللہ وہی ہمیں اس تمام کے بارے میں صحیح معلومات دے سکے گا۔ کریم نے سنجیدگی سے کہا، اس کا وہاں کام مکمل ہو چکا تھا۔ ارسلان، اس کار کو تم یہاں سے اٹھوا لو۔ کریم نے کہا۔ ہمیں تھوڑی تیاری کے بعد یہاں واپس آنا ہوگا، مجھے یقین ہے اس کا سراغ ہمیں یہیں سے ملے گا۔ تم ٹیم کے کچھ افراد کی ڈیوٹی لگا دو کہ یہاں ارد گرد کے تمام علاقے میں معلومات کریں، شاید کسی نے رات کو کچھ سنا اور دیکھا ہو۔ میں دفتر جا رہا ہوں۔ واپسی کے سفر میں وہ دونوں خاموش ہی تھے۔ کریم اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس سب کے باوجود سارا انہیں نہیں مل سکی تھی۔ شمشیر ملا تھا مگر وہ شدید زخمی تھا اور فی الحال کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ سارا نہ جانے کہاں تھی۔ کریم کو ابراہیم سے کسی شرافت کی کوئی امید نہیں تھی، اسے جلد از جلد اس شخص فیروز کو ڈھونڈنا تھا اور سارا کو اس کی گرفت سے نکالنا تھا، اور اس سب کے لیے اس کے پاس بہت کم وقت تھا۔ دوسری جانب ڈاکٹر شمع اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ اسے شام میں شمشیر سے
اس فیروز کے بارے میں مزید تفصیلات کیوں نہیں پوچھی؟ شمشیر پر ہونے والا حملہ بتا رہا تھا کہ اس کا مقابلہ نہایت زیرک شفاق دشمن سے پڑا تھا۔ اس نے شمشیر کو پورے سسٹم سے برگشتہ کر دیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یقیناً اس مشن پر تنہا نہ جاتا، اسے زبردستی کی رخصت پر روانہ نہیں ہونا پڑتا۔ دوسری جانب اسے یہ اندازہ تو ہو ہی رہا تھا کہ یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ علی تو خیر ایک ڈاکٹر تھا، مگر کریم کا تعلق یقیناً کسی خفیہ ایجنسی سے تھا، یہ وہ سمجھ گئی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ سارا نامی وہ لڑکی بھی خفیہ کے لیے کام کرتی ہو، اور اس کے اس حوالے سے کچھ خاص دشمن موجود ہوں جو اس کی پہلی اور اب دوسری گمشدگی کی وجہ بنا ہو۔ یہ جو کچھ بھی تھا نہایت الجھا ہوا تھا۔ وہ صرف ایک دعا کر رہی تھی کہ شمشیر کو کچھ نہ ہو، اور یہ بھی کہ اسے جلد سے جلد ہوش آ جائے۔ اس کا بیان تفتیش کی گاڑی کا رخ اور منزل طے کرنے والا تھا۔ یہ طے تھا، وہ اب شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ گاڑی کا رخ ہسپتال کی جانب تھا۔ وہ خاموشی سے سڑک کو گھور رہی تھی۔ فیروز پچھلے کئی گھنٹوں سے بہت زیادہ مصروف تھا۔ سارا کے فرار نے اس کے منصوبوں کو گڑبڑ کر دیا تھا۔ اب اسے اپنی بساط دوبارہ بچانی تھی، خود کو ہر مات سے بچاتے ہوئے آگے بڑھنے کی چال بنانی تھی۔ شمشیر کا اس کے دوسرے ٹھکانے پر بھی پہنچ جانا اس کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچا، اس کو سارا کے بارے میں کس نے کیا بتایا، پھر یہاں تک آنے سے قبل وہ اس حوالے سے کس سے کیا کچھ بات کر چکا تھا، اس کے بارے میں اس کے بیانیے سے کون کون واقف تھا۔ یہ صورتحال اس کے لیے کسی بھی وقت مشکلات کھڑی کر سکتی تھی۔ اب اسے 200% یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شک درست تھا۔ فارم ہاؤس والی واردات میں بھی اسی شمشیر کا ہاتھ تھا۔ اس نے اس طرح فیروز سے بدلہ لیا تھا اور ان دونوں کو ان کی گناہوں کی سزا دی تھی۔ فیروز کو حیرت تھی کہ وہ اس کے بھیجے گئے جان لیوا حملے سے کیسے بچ نکلا۔ ہو سکتا ہے اس سے وہ باکس خود نہ کھولا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے اب تک اسے کھولنے کا موقع نہ مل پایا ہو۔ بہرحال اس کی وجہ جو بھی کچھ ہو، اب وہ اسے کبھی کھول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کار میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس نے اس کی موت کا حکم صادر کر دیا تھا۔ اس کی تمام تر غلطیاں اور خطائیں ایک طرف تھیں، مگر سارا تک پہنچنا اور اسے وہاں سے لے جانا ایک ایسی غلطی تھی جس کی سزا اس کی نظر میں موت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے پہلی ملاقات میں وہ شخص پسند آیا تھا۔ وہ دلیر تھا مگر کم احمق نہیں تھا۔ جو جنرل وقت پر فوجی پیچھے ہٹانا نہ جانتا ہو، وہ خود اپنی اور اپنی فوج کے لیے سیکیورٹی رسک سے کم نہیں ہوتا۔ وہ بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ اس کے قدم روکنے ضروری تھے اور وہ اسے روک چکا تھا۔ اب مسئلہ اس کی اپنی بقا اور وقار کا تھا۔ اگر یہ بات باہر نکل چکی تھی تو وہ خود خطرے میں تھا، اس لیے اسے سب سے پہلے ایک جھوٹ تراشنا تھا جو سچ کو مکمل طور پر جھوٹا ثابت کر سکے۔ اس کے پاس پیسہ اور تعلقات دونوں میں سے کسی کی بھی کمی نہیں تھی، اور اگر کہیں کوئی بات ان دونوں سے بھی نہ بنی، وہاں خوف کام کر جاتا تھا۔ اس نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ آنے والے وقت کو سمجھ کر اس سے 2 قدم آگے چلنا کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر پوری طرح کاربند تھا، اس لیے اس سے بارش سے قبل ہی بند باندھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی اس کو اس سارے معاملے سے چھوڑ بھی دیتا تو اب وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جانب اپنی تمام تار کہانیوں کے ساتھ شمشیر ماضی کی داستان بن چکا تھا۔ سارا اس کے پاس تھی اور وہ سب کے دسترس سے دور تھا۔ چند دنوں تک اس طرح رہ کر وہ اپنے لیے نئی حکمت عملی تیار کرنے پر کام کرے گا اور پھر دگنی طاقت کے ساتھ واپس آئے گا۔ وہ مسکرایا۔ اس نے تعلیم کے دوران سواد کا اصول اور طریقہ کار سیکھا تھا، جس میں کسی بھی معاملے کو جانچنے اور حکمت عملی بنانے کے لیے صفحے کو 4 خانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ایک میں اپنی طاقت، دوسرے میں اپنی کمزوریاں، تیسرے میں مواقع اور چوتھے میں دھمکی یا چیلنج کو رکھا جاتا ہے۔ پھر متعلقہ موضوع کے حوالے سے اس خانوں کو پڑھ لیا جاتا ہے۔ جب صورتحال کی تفصیل سامنے آ جاتی تو پھر فیصلہ کرنا اور کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ تب ہی سے اپنے ہر کام اور بڑی الجھن میں اس طریقے کو استعمال کرنے کا عادی تھا، اور اس سے اسے حالات کے صحیح تجزیے اور درست حکمت عملی بنانے میں مدد ملی تھی۔ اس وقت بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ اس وقت وہ سامنے آ چکا تھا۔ شمشیر بہرحال ایک سینئر پولیس آفیسر تھا اور اس کے متعلق کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ بتا چکا ہو، اس کا اسے یقین تھا۔ پھر سارا باہر نکل گئی تھی اور شمشیر کے پاس ٹیلی فون موجود تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی سے رابطہ کیا ہو
اور اسے سب کچھ بتایا ہو۔ ہر صورت میں وہ بہت سے لوگوں کی تلاش بننے والا تھا اور اسے اس سب کا جواب تیار کرنا تھا، ایسا جواب جو اسے ہر الزام سے بری ثابت کر سکے۔ سارا کے بیان پر اسے ویسے بھی شک تھا، اسے یقین تھا کہ اس کا یا اس کے خاندان میں کسی نہ کسی کا کسی خفیہ ادارے سے تعلق ضرور تھا، اور اس صورت میں اس تلاش کو زیادہ سخت اور وسیع ہونا تھا۔ جو بھی تھا اسے اب اس کھیل میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ یوں بھی ایڈونچر سے محبت کرتا تھا، چیلنج اسے متوجہ کرتے تھے، اور اس وقت یہ سب کچھ اس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ اپنے حصے کا بڑا کام اور سر انجام دے چکا تھا، اب اسے اس کھیل کے دوسرے حصے سے نپٹنا تھا۔ ابراہیم کو اب تک اسے سارا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ حفظ مقتدین کے طور پر وہ اس کے اغوا کی خبر اس کو دے چکا تھا۔ اب اگر اس کے خدشات کے مطابق سارا کے کیس کے ساتھ اس کا نام جوڑا گیا تو خطرہ تھا کہ اس کی بھنک ابراہیم تک پہنچ سکتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس شکل ذہنی شخص نے اس کو جانچنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنایا ہوگا۔ اس وقت وہ ابراہیم سے دشمنی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا اسے اب اس سے بات کرنا ہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب بھی وہ سارا کو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سارا، اس کی تمام مشکلات اور موجودہ مسائل اس ایک نام کے گرد گھوم رہے تھے۔ وہ اس کی وجہ سے اتنے الجھاؤ میں کیوں پڑ رہا تھا؟ اگر وہ اسے ابراہیم کے حوالے کر دے تو یقیناً اس سے بہت فائدے پہنچ سکتے تھے، اور وہ اس سارے چکر سے باہر بھی نکل سکتا تھا، مگر وہ اسے ابراہیم کے سپرد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جس کے لیے وہ یہ سارے خطرات اٹھا رہا تھا؟ یہ فی الحال وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ جذباتی معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ دنیا بھر میں نہ جانے کتنی ہی خوبصورت لڑکیوں نے اس کی جانب دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر وہ انہیں نظر انداز اور مسترد کرتا آیا تھا۔ سارا سے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ اسے اچھی لگتی تھی، اور وہ اپنے اس جذبے کو خود بھی سمجھنا چاہتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ ابراہیم کو سچ نہیں بتا پایا تھا، مگر اب حالات کا رخ بدل گیا تھا۔ اب اسے یہ سب بتانا ضروری ہو گیا تھا، مگر اسے کس طرح بتانا ہے اور کتنا بتانا ہے، اس بات کا فیصلہ اسے خود کرنا تھا۔ اب جبکہ وہ ذہن بنا ہی چکا تھا تو اس معاملے کو بھی وہ فوری طور پر نپٹا دینا چاہ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ چند لمحوں بعد اس کی کال کاٹ دی، پھر وہ موبائل میز پر رکھ بھی نہیں پایا تھا کہ وہ بج اٹھا۔ بولو فیروز، کیا خبر ہے؟ دوسری جانب سے ابراہیم کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ شاید ابھی نیند سے جاگا تھا۔ نیند حرام کرنے کی معذرت، فیروز نے کہا۔ اصل میں خبر اتنی اہم تھی کہ میں اسے فوراً آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ بولو، کیا ہوا ہے؟ آپ نے جس لڑکی کے حوالے سے مجھے ذمہ داری دی تھی ان سے ہمارا ٹاکرا ہو گیا تھا، کئی لوگ مارے گئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اب وہ لڑکی میرے آدمیوں کے قبضے میں ہے۔ واہ، کیا اچھی خبر سنائی تم نے، زبردست! ہلکا سا کہکا لگا کر بولا۔ یہ ہوئی نا کام کی بات۔ اب آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کا ارادہ جاننا چاہ رہا تھا تاکہ اگلا قدم اس کے مطابق اٹھایا جا سکے۔ اس کا خاتمہ، اور کیا؟ وہ صفاقی سے بولا۔ اس کی وجہ سے میرا بہت کام خراب ہوا ہے۔ اس کی سزا تو اسے ملے گی ہی، مگر اس کی موت کا ایک دوسرا لطف بھی ہے۔ تمہیں اس کو گولی مار کر اس کی ویڈیو مجھے بھیجنی ہوگی۔ ویڈیو؟ فیروز یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہاں، یہ کچھ اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگی تاکہ آئندہ وہ ابراہیم سے الجھنے کے بارے میں سوچنے کی ہمت بھی نہ کر سکیں۔ وہ پرغرور انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کام ختم ہونے کے بعد کال کروں گا۔ فیروز نے کہا۔ ضرور۔ ہاں، تم نے بتایا تھا کہ جیمز وغیرہ کے معاملے میں کافی خرچہ ہوا تھا، اور ظاہر ہے یہ کام بھی آسانی سے نہیں ہوا ہوگا، تو تمہیں کتنا فنڈ ٹرانسفر کرا دوں؟ ابراہیم نے پوچھا۔ میں اس کی تفصیل بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ فیروز مسکرایا۔ ہاں، آج ہی بھیجو، یہ کام آج ہی ہو جائے گا۔ میں تمہارے کام سے خوش ہوں۔ اس نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ فیروز نے فون بند کر دیا اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اسے ابراہیم کے لیے ایک پلان سوچ لیا تھا جسے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی۔ اس کے ڈالر اکاؤنٹ میں بھی دل خوشکن اضافہ ہو جاتا۔ یہ تو چپڑی اور وہ بھی 2-2 والی بات ہو گئی، اس نے سوچا، اور مسکراتے ہوئے صوفے پر نیند دراز ہو گیا۔
سارے معاملات اس کی منشا کے مطابق طے ہوتے جا رہے تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ کریم فیروز کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا اسے فیروز کا پورا نام تک معلوم نہیں تھا۔ ایسے میں کروڑوں کی آبادی والے شہر میں کسی کو تلاش کرنا کریم کے لیے بھی بہت مشکل کام تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا شمشیر، مگر شمشیر کو 12 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ہوش نہیں آیا تھا۔ گولی اس کے سینے کو چھوتے ہوئے گزر گئی تھی، مگر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا پائی تھی۔ اصل چوٹ اس کے سر میں آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مسلسل بے ہوش تھا۔ علی، اسے کب تک ہوش آ سکتا ہے؟ بھائی، آنے کو 1 گھنٹے میں آ جائے، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو یہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسے مایوسی سے کہا۔ مگر اس کے سکین اور باقی چیزیں کچھ تو بتا رہی ہوں گی۔ کریم بولا۔ بالکل، اسی سے اندازہ ہوا ہے کہ بیرونی چوٹ کے ساتھ ساتھ اس کا اثر اندرونی حصے تک بھی پہنچا ہے، جہاں خون بہہ کر لوتھڑے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ہوش نہیں آ پا رہا۔ اوکے، کریم نے مایوسی سے کہا۔ بھائی، میں نے شمشیر کے لیے بہترین ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ اس سے بات کر سکیں گے۔ علی نے اسے دلاسا دیا۔ وہ خود بھی کم دباؤ میں نہیں تھا۔ سارا قریب آتے آتے ان سے دور ہو گئی تھی۔ دوسری جانب بابا کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی سارا کے بارے میں پوچھتے تھے۔ انہیں مطمئن کرنا ایک مزید مشکل مرحلہ تھا۔ تم پریشان مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کریم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ ٹھیک ہے، میری اس سے بات ہوئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ فیروز نے اب تک ابراہیم کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہم اس بار اس فیروز تک پہنچ جائیں تو سارا کی تلاش آسان ہو جائے گی انشاءاللہ، علی نے جواب دیا۔ بس بابا کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے اور یہ ٹینشن انہیں سنبھلنے نہیں دے رہی۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے۔ اور تم بھی اپنی شکل ٹھیک کرو یار، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہاں ایسی مشکلات آتی ہیں۔ سارا کوئی عام لڑکی نہیں ہے، میری شاگرد ہے وہ، ایسا منہ تو اس نے بھی نہیں بنایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس اب وہ جلدی سے واپس آ جائے۔ علی بولا۔ انشاءاللہ آ جائے گی۔ سونے کی آواز پر ان دونوں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور ایک ساتھ انشاءاللہ کہا۔ کریم بھائی، علی نے مجھے بتایا کہ اس سب کے پیچھے وہی ہے، ابراہیم، سونے نے نفرت سے کہا۔ ہاں، سونیا میری چند لمحوں کے لیے بات ہوئی تھی سارا سے، اسے یہی بتایا ہے، مگر ابھی اس تک یہ خبر پہنچی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بندوں میں کون اس سے بات چھپانے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اسے حیرت سے کہا۔ ایک شخص ہے فیروز، کیا تم نے اس کا نام سنا ہے؟ کریم نے پوچھا۔ نہیں، شاید میرے چھوڑنے کے بعد ہی نیٹ ورک میں آیا ہو، وہ بولی۔ ہو سکتا ہے، بہرحال میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ کریم پرعزم انداز میں بولا۔ نکلنے سے پہلے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، آئیے۔ علی بولا، اور وہ تینوں آگے پیچھے بابا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ جاگ رہے تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر پھیکے سے انداز سے مسکرائے۔ آپ کیسے ہیں بابا؟ علی نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بس یہ دل بار بار ہار جاتا ہے۔ وہ بولے۔ وہ کیوں؟ کریم نے پوچھا۔ سوال یہ نہیں ہے بھائی، سوال یہ ہے کس کے آگے ہار جاتے ہیں بابا دل؟ یہ کیا چکر چلا دیا ہے آپ نے نیا؟ علی اپنے محسوس انداز میں بولا۔ وہ بابا کے سامنے بالکل نارمل نظر آنا چاہ رہا تھا۔ پریشانیوں کے آگے۔ کریم، سارا کی خبر ملی کوئی؟ ہاں بابا، میری بات ہوئی ہے اس سے۔ وہ سچائی سے بولا۔ تم یہ میری ہمت بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو نا؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ارے نہیں بابا، یہ دیکھیے، میں آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ سارا سے میری بات ہوئی ہے۔ وہ بولا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کیا بتایا؟ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہاں ہے؟ بابا، وہ ان لوگوں کے ساتھ دکھاوے کے لیے مل گئی ہے، ابراہیم کے نئے منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے۔ اس سے فون موقع ملتے ہی کیا ہے اور کہہ رہی تھی وہ کام نپٹا کر جلد آ جائے گی۔ آپ کے لیے خاص پیغام ہے کہ پریشان نہ ہو۔ اسے اتنے دن ان لوگوں کو خود پر یقین دلانے میں لگے ہیں کہ اب وہ ان کی ساتھی ہے، اور اسی لیے وہ بہت محتاط بھی رہی ہے۔ دوسری صورت میں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ بابا نے دل کی گہرائی سے کہا۔
اسے میری بیماری کا نہ بتانا، ورنہ وہ اپنا کام نہیں کر پائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ یہی میں نے کیا ہے، اسے اس سب کے بارے میں نہیں بتایا۔ اب اس کا فون آئے گا تو میں آپ کی اس سے بات بھی کروا دوں گا تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ کریم نے کہا۔ مجھے سارا نے اس حوالے سے کچھ خبریں دی ہیں، میں ان پر کام کر رہا ہوں، جلدی ہم اس معاملے کو نپٹا دیں گے بابا۔ جیتے رہو تم سب، مجھے اور کیا چاہیے؟ بابا نے جواب دیا۔ اتنی گفتگو کر کے وہ تھک سے گئے تھے، اسی لیے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ علی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کریم کو داد دی۔ وہ مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کریم بابا کے کمرے سے نکل کر شمشیر کے کمرے کی جانب بڑھا۔ علی اس کے ساتھ تھا۔ شمشیر کے کمرے میں انتہائی نگہداشت کے تمام لوازمات فراہم کیے گئے تھے۔ وہ اس وقت بے ہوش تھا۔ علی، شمشیر کی جان خطرے میں تو نہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں، اس سے گولی والے آپریشن کو برداشت کر لیا ہے۔ اصل مسئلہ سر کی چوٹ کا ہے، ڈاکٹرز کے مطابق اسے کل تک ضرور ہوش میں آ جانا چاہیے، ورنہ پھر یہ بے ہوشی طویل بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر عدنان شاہ بہترین نیورو سرجن اور فزیشین ہیں، انہوں نے شمشیر کا اسکین بھی کیا ہے اور ٹیسٹ بھی لیے ہیں۔ وہ اس حوالے سے پر امید ہیں۔ اگر کل اسے ہوش آ جاتا ہے تب بھی اسے کیا اور کتنا یاد ہے یہ کل ہی پتہ چل پائے گا۔ اوہ، تم شمشیر کو کیسے جانتے ہو؟ میری اس سے جم میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بہت سلجھا ہوا، تعلیم یافتہ اور ایماندار دلیر پولیس آفیسر ہے، وہ بولا۔ اور ان کے ملازم والا کیا معاملہ ہے؟ شمشیر کے گھر پر کسی نے ایک پیکٹ بھیجا تھا جس میں لیزر شعاؤں کے ذریعے اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس پیکٹ میں لیزر کے ساتھ ساتھ زہریلی گیس بھی استعمال کی گئی تھی۔ یہ کوئی جدید انداز کا ہتھیار تھا۔ شمشیر کی جگہ اس کے ملازم احمد چچا نے وہ پیکٹ کھولا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بہت بری حالت ہوئی ہے۔ ان میں کچھ بہتری آئی ہے؟ کچھ خاص نہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا تو پورا گھر ہی بند ہو گیا ہے۔ ان کی والدہ کا فون بھی صبح آیا تھا، انہوں نے ڈاکٹر شمع کی ساری تفصیلات بتا دی تھیں۔ وہ بے حد پریشان تھی، اپنی بیٹی کے پاس پیرس گئی ہوئی تھیں وہ۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کے بیٹے کا بہترین طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شمع چاہتی تھیں کہ وہ وہیں رہے، اسے خوف ہے کہ شمشیر کے دشمن انہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر شمع؟ اس سے میرا شمشیر کے حوالے سے کل ہی تعارف ہوا ہے، اچھی خاتون ہے، مگر ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ علی نے بتایا۔ شمشیر کے ساتھ کیا چل رہا تھا اور فیروز کے ساتھ اس کا کیا تنازع ہے، شاید ڈاکٹر شمع اس حوالے سے کچھ بتا سکیں؟ کریم نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے۔ علی نے سر ہلایا۔ کال لگاؤ ڈاکٹر شمع کو، میں فون پر بات کر لیتا ہوں۔ کریم نے بولا۔ ڈاکٹر شمع نے دوسری بیل پر علی کی کال ریسیو کر لی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ بولی۔ شمع صاحبہ، کریم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں شمشیر کے معاملے پر، کیا آپ ابھی ان سے بات کر سکتی ہیں؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر وہ آپ کے پاس کلینک میں ہیں تو میں وہیں آ رہی ہوں، راستے میں ہوں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آ جائیے، علی نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ وہ یہیں آ رہی ہیں۔ اس نے کریم کو مطلع کیا، خود اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک آرام دہ بستر پر تھی، مگر یہ میرا کمرہ نہیں تھا۔ میں چند لمحے لیٹی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کوئی نئی جگہ تھی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا تو گزرا ہوا دن پوری تفصیلات کے ساتھ میرے ذہن کی اسکرین پر چکمکانے لگا۔ شمشیر، اس کا ہون اڑتا سر میرے تصور میں آیا تو میں جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ قابل آفیسر مجھے بچانے کے چکر میں اپنی جان سے گزر گیا تھا۔ مجھے سوچ کر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ اللہ کرے وہ زندہ ہو، ٹھیک ہو۔ میرے دل کی دعا لبوں تک آئی۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں نے کئی دنوں سے پانی نہیں پیا ہو۔ میں نے چاروں جانب دیکھا، بستر کے ساتھ موجود سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس اور جگ موجود تھا۔ میں نے ایک گلاس پانی نکالا اور گھٹاگھٹ پی گئی۔ اس کے بعد میں دوبارہ بستر پر نیند دراز ہو گئی۔ میں ایک بار پھر فیروز کی قید میں تھی، یہ بات تو واضح تھی ہی۔ میرے ہاتھ میں وہ برقی کڑا اب بھی موجود تھا اور پہلے کی مانند اسے زنجیر سے باندھ دیا گیا تھا جو بستر کے نیچے کہیں لگائی گئی تھی۔ میں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اطمینان صرف یہ تھا کہ میری کریم سے بات ہو گئی تھی اور سلسلہ کٹنے سے قبل میں نے اسے ابراہم اور فیروز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یقیناً وہ اس ٹپ سے فیروز تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا تھا اور مجھے یقین تھا وہ جلد یہاں تک آ جائے گا۔
فوری طور پر میری جان کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ابراہیم کے علم میں آنے کے بعد صورتحال کیا ہو سکتی تھی وہ میں جانتی تھی۔ میں کافی عرصے سے اس سب میں مصروف تھی۔ تاشی سے لے کر فیروز تک میں نے ابراہیم کے بہت سارے کرندے دیکھے تھے، مگر یہ ان سب سے مختلف تھا۔ اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس کا میرے ساتھ رویہ ضرورت سے زیادہ اچھا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اسے برقی جھٹکوں کی صرف دھمکی دی تھی۔ ضرورت یا سزا کے طور پر اس کا استعمال نہیں کیا تھا۔ میں اب تک اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ ابراہیم کے ساتھ کام کرتا تھا، مگر یہ طے تھا اس کا طریقہ کار بہت مختلف تھا۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے سوچا۔ یہ وہ کمرہ تو ہرگز نہیں تھا جہاں مجھے پہلے رکھا گیا تھا، بلکہ یہ وہ جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ علاقہ بھی خاموش تھا، مگر یہاں خاموشی کی آواز مختلف سی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس سے سائڈ ٹیبل کو بجانا شروع کر دیا۔ کوئی ہے یہاں؟ مجھے بات کرنی ہے، میں زور سے چلائی، مگر میری چیخ و پکار ابس ہی ثابت ہو رہی تھی کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میں تھک کر بستر پر گر گئی۔ اسی وقت تالے میں کنجی گھومنے کی باریک سی آواز سنائی دی۔ پھر ایک ادھیڑ عمر عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی رنگت سانولی تھی۔ جی بی بی، آپ کو کچھ درکار ہے؟ وہ بستر کے پاس آ کر ادب سے بولی۔ ہاں، مجھے آزادی چاہیے، میں بولی۔ دے سکو گی؟ اگر ہاں ہے تو فوراً لے آؤ، میں نے جواب دیا۔ وہ خاموشی سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ ہم کہاں ہیں؟ میں نے اس سے دوسرا سوال کیا۔ وہ اس کے جواب میں بھی خاموش کھڑی رہی۔ تم بول کیوں نہیں رہی؟ میں نے اسے گھورا۔ بی بی، مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ آپ کو بھوک پیاس لگی ہو، کچھ درکار ہو، کوئی اور ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے یہاں رکھا گیا ہے۔ باقی باتیں کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ سادگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ اسے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ میری یہاں موجودگی کی ذمہ دار نہیں تھی۔ جو ذمہ دار تھا، سوالوں کے جواب بھی وہی دے سکتا تھا۔ مجھے فیروز کا انتظار تھا۔ آپ مجھے شمشیر کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ کریم نے ڈاکٹر شمع سے پوچھا۔ وہ فون کال کے 10 منٹ بعد ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ میرا مطلب ہے ان کی نوکری وغیرہ کے معاملات؟ ہاں، وہ یہاں انویسٹیگیشن کا ہیڈ ہے، مگر فی الحال معطل اور چھٹیوں پر ہے۔ معطل اور چھٹیاں؟ کریم نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی ہاں، ایک کیس کے معاملے میں اس کی تفتیش اور اس کے افسران کے خیال میں ہم آہنگی نہیں ہو پائی۔ شمشیر ایک ضدی انسان ہے، جس بات کو سچ سمجھے اس پر اٹک جانے والا، اور سنا ہے کہ اس کا کیس مکمل تھا۔ اس کے پاس تمام ثبوت موجود تھے، مگر مسلمان کے خلاف وہ پوری کوشش کے باوجود FIR نہیں کاٹ سکا۔ بات نہ ماننے کے جرم میں معطل ہونے کے بعد اس سے چھٹیاں لے لیں۔ ویسے IG صاحب نے کمال شفقت سے اس کی معطلی ختم کر کے اس کی ڈیوٹی غالباً چیف سیکرٹری یا CM کے ساتھ لگوا دی تھی۔ شمشیر اس کے بعد سے چھٹیوں پر ہے، وہ بولی۔ اور وہ کیس کیا تھا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ اس میں کون کون لوگ انوالو تھے؟ کریم نے دلچسپی سے پوچھا۔ زیادہ تفصیل تو علم میں نہیں، مگر یہ حالیہ بم دھماکوں والی واردات تھی۔ وہ ذمہ داروں تک نہ صرف پہنچ گیا تھا، بلکہ انہیں حراست میں بھی لے لیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کے سامنے اعتراف جرم بھی کیا تھا، اور اس کے بعد معاملہ پلٹ گیا اور وہ اگلے ہی دن رہا ہو گئے۔ مجھے کوئی اس کی مکمل تفصیل فراہم کر سکتا ہے؟ کریم نے پوچھا۔ میں اس کے ذمہ داران اور ڈپارٹمنٹ میں مدد کرنے والوں کو محتاط نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر اس کی تفصیل غیر سرکاری طور پر معلوم ہو سکے، میں مزید تفصیلات معلوم کر سکتی ہوں۔ شمع نے سر ہلایا۔ شمشیر کو یقین تھا کہ ان لوگوں کی رہائی میں فیروز کا ہاتھ تھا۔ یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ فیروز کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ؟ میرے علم میں نہیں ہے، پھر بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت با اثر ہے۔ آپ پلیز معلوم کریں، میں بھی اپنے دوستوں کو متحرک کرتا ہوں، ہمیں جلد از جلد اس تک پہنچنا ہے۔ کریم بولا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ دیجیے، میں کچھ لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ شمع نے سر ہلایا۔ بہتر، علی میں 1 گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں۔ کریم کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس دوران بم دھماکے کے کیس میں شمشیر کے معاملات پر معلومات جمع کرنا چاہ رہا تھا۔ دفتر پہنچ کر اس سے ارسلان کو طلب کیا
اور تمام تفصیلات اسے دے کر فوری تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں کون کون ملوث رہا ہے، مگر کسی کو چکنا کیے بغیر، اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہاں کوئی فیروز کے نام سے واقف ہے۔ یہ ایک بااثر شخص بتایا جا رہا ہے اور اس کا اس کیس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو جلد رپورٹ کرتا ہوں، ارسلان بولا۔ ارسلان کے جانے کے بعد وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ خود کو قدرے بے بس محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اس کے پاس ریاستی طاقت بھی تھی اور وسائل بھی موجود تھے، مگر اس کے باوجود وہ اب تک اپنی سارا کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ تو جو لوگ اتنی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اس نے سوچا۔ چند لمحوں کے اس بریک میں اپنے فون کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے یاد آیا کہ اس کے فون میں کال ریکارڈنگ کا آپشن آن ہے۔ اسے تیزی سے فون اٹھایا اور شمشیر کے نمبر سے آئی کال ریکارڈنگ کو دبایا۔ لمحے بھر میں کمرے میں سارا کی آواز گونجنے لگی۔ کال ختم ہونے کے بعد کریم چند لمحوں تک فرانس کسی حالت میں بیٹھا فون کو گھورتا رہا۔ فون کی گھنٹی بجی تو چونک اٹھا۔ ہیلو؟ جی میں شمع بات کر رہی ہوں، میری شمشیر کے کئی دوستوں سے بات ہوئی ہے۔ یہ وہی بم دھماکے والے کیس کا معاملہ تھا۔ اس میں کسی کو بھی فیروز نامی شخص کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سامنے نہ آیا ہو اور اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص معاملات طے کر رہا ہو۔ شمشیر نے جن کو گرفتار کیا ہے ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں، وہ بولی۔ مگر شمشیر نے خود اس کیس کے حوالے سے فیروز نامی شخص کا نام لیا تھا۔ اس کا اس علاقے میں ایک فارم ہاؤس بھی ہے اور جہاں انہوں نے سارا کو رکھا ہوا تھا وہ ایک علیحدہ بنگلہ ہے۔ اوکے، آپ اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کریم نے بھاری آواز میں کہا۔ میں اور چینل سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی خبر ملتی ہے تو میں آپ کو مطلع کروں گا۔ ٹھیک ہے، خدا کرے شمشیر کو ہوش آ جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو نہایت آسانی ہو جائے گی، وہ بولی۔ انشاءاللہ، کریم نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ مایوس نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ جلد ہی فیروز اس کے سامنے ہوگا۔ شمع کی معلومات کے حوالے سے اس نے فارم ہاؤسز کے ارد گرد اپنے مخبران کو بھی کام پر لگا دیا تھا۔ ان کا کام فیروز نامی شخص سے فارم ہاؤس اور بنگلے کی تلاش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے معلومات مل جائیں گی، مگر مسئلہ وقت کا تھا۔ گزرنے والا ہر لمحہ اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ شمشیر کی گاڑی پر جو فنگر پرنٹس پائے گئے تھے ان میں سے کسی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ گھوم پھر کر اسے اندھیرے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ جو دو افراد اس معاملے کو حل کر سکتے تھے ان میں سے ایک اس کی دسترس سے باہر تھا، رانی سارا، اور دوسرا بے ہوش تھا۔ فون کی گھنٹی ایک بار پھر اسے سوچ کے منجدھار سے باہر کھینچ لائی تھی۔ کریم، تم نے کال کیا تھا؟ میں شمس صدیقی بات کر رہا ہوں۔ شمس شہر میں کاروں اور خصوصاً بہترین کاروں کا انسائکلوپیڈیا کہلاتا تھا۔ یہی اس کا کاروبار تھا اور یہی اس کا شوق۔ جس BMW میں سارا کو لے جایا گیا تھا اس کے حوالے سے کریم نے اس سے رابطہ کیا تھا اور اس سے مدد مانگی تھی۔ کچھ معلوم ہوا ہے؟ اس کی آواز سن کر کریم ہوش ہوا تھا۔ تم نے جو ویڈیو بھیجی ہے اگرچہ اس میں کچھ خاص نظر نہیں آ رہا ہے، مگر شہر میں چند لوگ اتنی مہنگی گاڑیوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ کیا تم کسی فیروز کو جانتے ہو؟ کریم نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ فیروز؟ ہاں، فیروز سکندر اس معاملے میں نہایت اچھی پسند رکھتا ہے۔ یاد آیا، اس کے پاس سیاہ BMW بھی ہے۔ تم اسے کس حد تک جانتے ہو؟ کیا ہائی وے کے قریب اس کا کوئی فارم ہاؤس بھی ہے؟ کریم نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں ہے نا، مجھے اس طرح معلوم ہے کہ میں وہاں ایک پارٹی اٹینڈ کر چکا ہوں، وہ بولا۔ مجھے اس فیروز سکندر کا پتہ درکار ہے۔ کریم بولا۔ تم جو بھی جانتے ہو وہ تفصیل سے بتاؤ مجھے۔ فیروز بڑا بزنس مین ہے، بہت بار سوخ ہے۔ آپ کو کوئی بھی کام کسی سے بھی ہو، اگر آپ اس کے دوست ہیں تو سمجھو کام ہو گیا۔ میں تمہیں اس کے بنگلے کا ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہ بولا۔ چند لمحوں بعد فیروز سکندر کا پتہ اس کے سامنے تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کسی چیز کے لیے بے حد محنت اور کوشش کرتا ہے مگر اسے اپنی ہر کاوش بیکار جاتی نظر آتی ہے۔ کہیں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا اور پھر یکدم اچانک اس مسئلے کا حل اس کے اپنے تکیے کے نیچے سے نکل آتا ہے۔ کریم کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہوا تھا۔ اس سے فیروز کی تلاش میں کنووں میں 5 سال رکھے تھے مگر کوئی سراغ حاصل نہیں ہو رہا تھا، اور اب اچانک اس کا پتہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔
مگر وہ اب بھی ڈاواڈول تھا۔ شک صرف یہ تھا کہ یہ فیروز کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال اب اس کے ہاتھ میں ایک ڈور آ گئی تھی، وہ یہاں سے اپنی تلاش کا آغاز کر سکتے تھے۔ کریم نے ارسلان کو طلب کر کے وہ ایڈریس اس کے سپرد کیا۔ مجھے اس بندے کا پورا کچا چھٹا شام تک درکار ہے ارسلان۔ کون ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، کاروبار، خاندان، سب کچھ۔ وہ نرمی سے بولا۔ تمام تفصیلات۔ ہو جائے گا سر۔ اس سے ایڑیاں بچائیں۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات کا حصول نہایت ضروری تھا۔ کریم سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ شمشیر کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ اس کے ارد گرد اوپر نیچے پانی ہی پانی تھا۔ وہ سہارے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا، مگر وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ پانی کی تیز لہریں اس کے بینائی پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ یوں بھی اس کے سامنے موجود تمام عناصر ایک عجیب سے دھندلکے میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ مشکل سانس لے پا رہا تھا۔ لمحہ والا لمحہ اس کا وجود پانی میں کھنچتا جا رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہر سانس پچھلی سانس سے زیادہ بھاری اور تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کا دی اینڈ بالکل اس کے سامنے تھا، مگر وہ ایسا انجام نہیں چاہتا تھا۔ ابھی بہت کچھ تھا جو اسے کرنا تھا۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا، کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے جسم کو حرکت دینا ابھی ناممکن تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں کہیں دور سے آتی اجنبی آواز آئی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر جلدی آئیے، پیشنٹ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کے ارد گرد بہت کچھ ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی واضح طور پر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سینے پر موجود دباؤ اس کام کو مشکل بناتا جا رہا تھا۔ اسے آنکھ کھولنے کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑ رہی تھی، مگر وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر گہری سانس لینے کی کوشش کی۔ اس بار وہ اس میں کامیاب رہا تھا، اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ علی چند لمحے قبل کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں کئی باتیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ اس ساری گڑبڑ، ذہنی دباؤ اور مسلسل تناؤ کے دوران صرف ایک بات اچھی ہوئی تھی کہ بابا کی حالت اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ سونیا اس دوران مسلسل ان کی تماداری میں لگی رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے قریب سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس وقت ڈاکٹر شمع اسے ضد کر کے اپنے ساتھ کیفیٹیریا لے گئی تھیں۔ سارا کا خیال آتے ہی اس سے گہری سانس لی۔ سارا واپس آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ باقی تمام جنگیں لڑ سکتے تھے، کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے تھے، مگر اس کا اس طرح غائب ہو جانا ایک ایسا وار تھا جو ان سب کو توڑ رہا تھا۔ وہ کریم کی حالت بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ ان کی گھنٹی نے اس کی سوچوں میں مداخلت کی۔ اس سے اپنا فون ہٹایا، مگر وہ خاموش تھا۔ جبکہ فون بج رہا تھا، اچانک اسے یاد آیا کہ پاپا کا فون اس کے پاس تھا۔ اس نے دراز کھولی۔ پاپا کا فون بج رہا تھا، مگر اسکرین پر کوئی نمبر یا نام نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کال ریسیو کر لی۔ کیسے ہو؟ لطف آ رہا ہے نا؟ دوسری جانب ایک بھاری سرد اور صفاق آواز ابھری۔ کون ہو تم؟ علی کو اس کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جو بھی ہوں، تم کون ہو؟ احمد کو فون دو۔ وہ گھبرا کر بولا۔ وہ اس وقت سو رہے ہیں اور میں ان کا فون ٹھیک کروانے کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ آپ مجھے پیغام دے سکتے ہیں۔ وہ بولا۔ پیغام تو اسے پہلے ہی دے چکا ہوں۔ جوابی پیغام؟ کہیں مر تو نہیں گیا وہ؟ کیا بکواس ہے؟ علی نے غصے سے کہا۔ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ ہوش میں رہ کر بات کرو۔ وہ ہررایا۔ اس سے کہنا کہ بہت جلد میرا تحفہ اس تک پہنچ جائے گا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ علی نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ مجھے جانتا ہے بہت اچھی طرح۔ دوسری جانب سے ہلکے سے کہکے کی آواز ابھری اور پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ علی فون کو گھور رہا تھا، اس کے دماغ میں ایک ہی نام گردش کر رہا تھا، ابراہم۔ مگر تحفے سے اس کی کیا مراد تھی؟ اس نے سوچا۔ جو اس کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چند لمحے فون کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے فون سے کریم کا نمبر ملایا۔ علی سب خیر ہے نا؟ کریم نے فوراً ہی فون ریسیو کیا تھا۔ ہاں خیر ہے، ابھی بابا کے فون پر ایک کال آئی تھی۔ وہ بغیر کسی تومید کے بولا۔ کس کی کال تھی؟ نمبر؟ اس نے نام نہیں بتایا اور کوئی نمبر شو نہیں ہو رہا تھا، یعنی یہ کوئی مخصوص نمبر سے آئی ہوئی کال تھی۔ علی بولا۔ ابراہم؟ کریم نے پوچھا۔ مجھے وہی لگ رہا تھا، اسے بابا سے بات کرنا تھی،
میں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں اور میں ان کا فون ٹھیک کروانے لایا ہوں۔ علی نے جواب دیا۔ اس نے کچھ کہا؟ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ احمد سے کہنا کہ بہت جلد میرا تحفہ اس تک پہنچ جائے گا۔ علی نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ اچھا؟ کریم نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا۔ علی، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، پھر اسے دیکھتے ہیں۔ کریم نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ علی میز پر رکھے فون کو کھو رہا تھا۔ اس لمحے اس کا ذہن موسا ہو گیا تھا۔ ابراہیم کی بات کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا، اسے سارا کی خبر مل گئی تھی۔ اب کیا آگے ہونے جا رہا تھا؟ وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، اور اس کا ذہن وسوسوں کو عناصر میں ڈھال ڈھال کے اسے مزید الجھا رہا تھا۔ اے علی، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سونے کی آواز سے اسے چونکا دیا۔ وہ اور ڈاکٹر شمع کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سونیا تیزی سے اس کے قریب آ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بولا۔ لگ تو نہیں رہے۔ تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ بابا ٹھیک ہے نا؟ اس سے پوچھا۔ بابا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بولا۔ یہ تو بابا کا فون ہے، کیا کوئی کال آئی ہے؟ سونے کی نظریں اب فون پر تھیں۔ ہاں، علی نے مختصر جواب دیا۔ ابراہیم؟ سونے نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ علی نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ گاڈ! وہ بولی، یعنی اس شخص نے اسے سارا کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا بندہ ہے۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ اب تک اس نے بتایا کیوں نہیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ خاص نہیں، بابا کا پوچھ رہا تھا اور کہا ہے کہ اس کا تحفہ جلد پہنچ جائے گا۔ بلیک میلر! اسے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر لطف آتا ہے۔ وہ ذہنی اذیت میں ڈالنا چاہتا ہے ہم سب کو۔ علی، وہ بگڑ کر بولی، تم نے کریم کو بتایا؟ ہاں، وہ یہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر شمع اب تک دروازے پہ کھڑی تھی، شاید وہ ان کی گفتگو میں مداخلت نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ علی کی نظر اب اس پر پڑی۔ آپ آئیے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ جواباً بولی۔ کیا فیروز کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اب تک تو نہیں، علی نے جواب دیا۔ کریم آ رہا ہے، شاید وہ کچھ بتائے۔ انشاءاللہ، ڈاکٹر شمع نے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ بھی خود کو ہلکان کیے بغیر اچھے کی امید رکھیے۔ اس طرح ذہن بھی تیز کام کرتا ہے، ورنہ مایوسی کا اندھیرا کچھ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، علی نے سر ہلایا۔ بس اچھی خبروں کا کال سا ہو گیا ہے آج کل۔ الفاظ ابھی اس کے ہونٹوں میں ہی تھے کہ دروازہ پھر کھلا۔ اس بار ڈاکٹر ثنا اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ثنا کی ڈیوٹی شمشیر کے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ان سب کے ہونٹوں سے شکر کے الفاظ نکلے تھے۔ لیجئے، آ گئی اچھی خبر؟ شمع مسکرائی اور وہ سب تیزی سے کمرے سے نکلے۔ ان کا رخ شمشیر کے کمرے کی جانب تھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم اب؟ علی شمشیر کے قریب پہنچ کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ دھیمی آواز سے بولا۔ سارا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ سارا؟ علی نے اس کا نام دہرایا۔ ہاں، وہ میرے ساتھ تھی۔ فیروز اور اس کے آدمی ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کے بعد کار الٹ گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ شمشیر سب کچھ دہراتے ہوئے بولا۔ شکر ہے کہ تمہیں سب یاد ہے، علی نے کہا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو تم گاڑی میں زخمی حالت میں موجود تھے، مگر وہ سارا یا کوئی اور نہیں تھا۔ اوہ، تو وہ سارا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ افسوس سے بولا۔ میں نے اس کے لیے ہی فیروز کی پناہ گاہ میں گھسنے کا خطرہ مول لیا تھا۔ اس نے اسے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کے گناہوں کا ثبوت تھی۔ وہ بولا۔ میں جانتا ہوں شمشیر، کیونکہ میں سارا کو جانتا ہوں، وہ میری بہن ہے۔ کیا؟ شمشیر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، ہم اسے کئی دنوں سے شہر میں تلاش کر رہے تھے۔ اسے تمہارے فون سے کریم کو کال کی تھی۔ علی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تم بہت سٹریس نہ لو، کریم یہاں پہنچ رہا ہے۔ ہمیں اس فیروز نامی شخص کے حوالے سے معلومات درکار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں، یہ صرف تم ہی بتا سکتے ہو۔ ہاں، وہ فیروز سکندر ہے۔ میں آپ کو اس کے فارم پر بھی لے جا سکتا ہوں اور اس بنگلے پر بھی جہاں اس سے سارا کو رکھا تھا۔ یہاں اس کا گھر ہے۔ وہ بظاہر ایک بڑا کاروباری شخص ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سی مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ شمشیر نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔
خود کو مت تھکاؤ۔ علی نے اس کو اٹھنے سے روکتے ہوئے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، اصل تکلیف مجھے اپنے مشن کی ناکامی سے ہو رہی ہے۔ تم ٹھیک نہیں ہو، سر کی چوٹ کے علاوہ تمہیں گولی بھی لگی تھی، وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ گولی گوشت کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی، ورنہ سینے پر لگی گولی کاری وار ہوتا ہے۔ گولی؟ مگر میرے ہوش میں تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ سینے پہ موجود بینڈیج پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، شاید وہ سارا کو لے جاتے ہوئے تمہیں گولی مار گئے ہوں، اس طرح انہوں نے اپنی طرف سے اپنے خلاف واحد گواہ ختم کر دیا تھا۔ علی نے کہا، شاید یہی ہوا ہوگا، مگر میں فیروز کو اس کے انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، سارا وہاں کیوں ہے علی؟ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیا تم مجھے تفصیل بتاؤ گے؟ ہاں، مگر تھوڑی دیر بعد۔ میں نے کہا نا، یکدم زیادہ سٹریس تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم یہ ساری باتیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کریں گے۔ علی کو کریم کا انتظار تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شمع نے آگے آتے ہوئے کہا۔ ارے تم بھی ہو یہاں؟ میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ ان کی وجہ سے تو ہمیں یہ سارا معاملہ معلوم ہوا۔ علی نے جواب دیا، جس وقت تمہاری کال آئی یہ یہیں موجود تھیں۔ ان کے ہونٹوں سے سارا کا نام سن کر میں چونکا اور یوں سب چیزیں سامنے آتی چلی گئیں۔ شمشیر نے سر ہلایا۔ وہ واقعی تھکن محسوس کر رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں کب سے یہاں ہوں؟ اس نے پوچھا۔ کل سے، علی نے جواب دیا۔ علی، ہمیں فوراً حرکت میں آنا ہوگا، فیروز بہت شاطر آدمی ہے۔ اس نے بے چینی سے کہا، اب تم ہوش میں آ گئے ہو، یقیناً اب اس کے لیے کارروائی تیز اور آسان ہوگی۔ علی کی جگہ شمع نے کہا۔ ان سب کو اب کریم کا انتظار تھا۔ سونی اب تک بالکل خاموش تھی۔ اس کی نگاہیں شمشیر کے چہرے پر مرکوز تھیں، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ میری آنکھ کسی جھٹکے سے کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کس طرح میں دوبارہ سو گئی تھی۔ اب بھی میرا سر قدرے بھاری سا ہو رہا تھا۔ شاید مجھے یہاں تک لاتے ہوئے کوئی خواب آور یا بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، جو اب بھی غنودی کا باعث بن رہی تھی۔ میں نے سوچا اور بیڈ سائڈ پر موجود گھنٹی کا بٹن دبایا۔ مجھے منہ دھونے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ عورت چراغ کے جن کی مانند کمرے میں داخل ہوئی۔ میں واش روم جانا چاہتی ہوں، میں نے کہا، جس کے جواب میں اس نے بستر کے نیچے سے زنجیر کا ہک کھول دیا۔ واش روم سے واپسی پر وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میرے بستر پر بیٹھنے کے بعد اس نے زنجیر کو اپنی جگہ پر لگایا اور میری طرف مڑی۔ میڈم، آپ چائے یا کافی لیں گی؟ ہاں، کافی چاہیے مجھے، میں نے جواب دیا۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ شام کے 7 بج رہے ہیں، وہ بولی۔ میں آپ کے لیے کھانے کو بھی کچھ لاتی ہوں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس کمرے میں کوئی گھڑی نہیں تھی، اس لیے وقت کا اندازہ مشکل ہو گیا تھا۔ میں عام حالات میں اس قدر نہیں سو سکتی۔ یقیناً یہ کسی دوا کا ہی اثر تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور اٹھ کر بستر کے قریب موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عورت کافی اور ناشتے کی ٹرالی لے آئی۔ میں ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ فیروز کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ عورت سامان اٹھا کر باہر چلی گئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ میرے سامنے موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ برا، میں نے جواب دیا۔ کیا کوئی شخص اس صورتحال میں اچھا محسوس کر سکتا ہے؟ شاید نہیں، وہ ایمانداری سے بولا۔ مگر یہ مجبوری ہے، صرف میری نہیں آپ کی بھی، اور آپ اس سے واقف ہیں۔ میری مجبوری؟ میں نے اسے گھورا۔ ہاں، آپ یہاں محفوظ ہیں، باہر ابراہیم آپ کو ختم کر دینے کے در پہ ہے۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے، مگر میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ شمشیر، اس کا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو اس کا ہونا چاہیے تھا، فیروز نے صفاقی سے کہا۔ وہ اپنی حد سے آگے نکل گیا تھا۔ میں کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم نے اسے مار ڈالا؟ میں یہ بات جانتی تھی، اور اس کا اعتراف میرے دھچکا ثابت ہوا تھا۔ ہاں، ظاہر ہے، وہ سادگی سے بولا۔ اور معاف کیجیے گا، اس کی موت کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے۔ مجھ پر؟ جی ہاں، ایک بات میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ یہاں سے میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس بار مجھے یہ ثابت کرنا پڑا ہے۔ اس راستے میں پھر جو بھی بیچ میں آئے گا اسے جینے کے لیے مجھے مارنا پڑے گا۔
اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بے بسی کے اندھیروں میں ڈوبتی لڑکی کی دردناک داستان حیات کے مزید واقعات اگلے ماہ پڑھیے۔